الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار محرم الحرام شریف کا پہلا جمعۃ المبارک 1436 سن ہجری کے اعتبار سے اس ماہ مقدس کی
پہلی تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام شریف کو حضور سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اسلامی مہینے جو کہ 12 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ان میں سے اسلامی سال کا محرم الحرام پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ گویا پہلے مہینے کی جو اسلامی سال کی جس مہینے سے ابتدا ہوتی ہے، یکم تاریخ ہی کو ایک بہت بڑی عظیم قربانی پیش کی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی آپ کی شہادت کے حوالے سے، اور اسلامی سال کا آخری جو مہینہ ہوتا ہے وہ ذوالحجہ شریف ہوتا ہے، اس میں بھی قربانیاں ہی پیش کی گئیں۔ خصوصاً خلیفہ ثالث عثمان بن عفان، عثمان غنی ذو النورین، آپ کی شہادت مبارکہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو ہے۔ پھر پیچھے جائیں تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے گویا قربان کر دیا۔ تو اسلامی سال کی ابتدائی مہینے کی پہلی تاریخ میں بھی قربانی، اور آخری مہینہ جو اسلامی سال کا ہے اس میں بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام بہت ساری قربانیاں لینے کے بعد ہی پھیلا ہے، کہ ابتدا و انتہائی قربانی پہ ہو رہی، اور یہ قیامت تک مختلف انداز میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی ہی پڑے گی اگر یہ اسلام پہ چلیں گے، تو اگر یہ ترقی چاہیں گے تو پھر ان کو قربانیاں مختلف انداز میں، ضروری نہیں کہ جان کے نذرانے کی قربانی، مختلف انداز میں پیش کرنی ہی پڑیں گی۔ آج کا جمعۃ المبارک خلیفہ ثانی حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلقہ ہے، اور آپ کی شان کے کئی پہلو ہیں۔ ہم جس کا ذکر آج زیادہ سے زیادہ کریں گے، شان فاروق اعظم، اس حوالے سے آپ کی شان بیان کریں گے کہ حکمران ہو تو ایسا ہو، حکمران ہو تو ایسا ہو۔ ممکن ہے کسی حاکم کو کبھی سننے کا موقع ملے بازر انٹرنیٹ، یا کسی بھی طرح کے افسر کو، قاضی، جج، حاکم وقت کو، تو چلو اس کی اصلاح کا ذہن بھی ہم نے بیچ میں رکھا۔ آپ کی شان کے تو کئی پہلو، ان میں سے جس پہلو پہ ہم نے کلام کرنا ہے وہ ہے کہ حکمران ہو تو ایسا ہو۔ عمر آپ کا نام ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، خطاب آپ کے والد کا نام ہے، عمر بن خطاب اس لیے کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی آپ کی نسل اگر اوپر سے ہم دیکھیں اور آپ کا نسب دیکھیں تو آپ قریشی ہیں، خاندان قریش میں آپ کا نسب جا ملتا ہے۔ اور آپ جس وقت
اسلام میں داخل ہوئے تھے. اسلم عمر وعمرہ 27 سنہ. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر 27 برس تھی. کتنے برس تھی؟ 27 برس. اسلم عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے یعنی سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا. وہ عمرہ 27 سنہ، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 27 سال تھی. وشاہد بدر و احد، آپ بدر میں بھی جو اسلام میں پہلی جنگ لڑی گئی اس میں بھی آپ شریک، احد میں بھی شریک، حتیٰ کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تمام غزوات میں آپ شریک رہے. تمام غزوات میں آپ شریک رہے، اور آپ وہ پہلی ہستی ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دُعِيَ امیر المؤمنین. آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو کہا گیا امیر المؤمنین. امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حاکم کے لیے جملہ نہیں بولا جاتا تھا. امیر المومنین کا جو لقب حاکم کے لیے بولا گیا، پہلے فرد خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کو وضع فرمایا. یہ جو آج آپ 6 محرم الحرام ہے نا جی، 6 محرم الحرام 1436 سن ہجری بروز جمعۃ المبارک آج ہم جس میں بیٹھے ہیں، تو اس تاریخ کے واضح جناب فاروق اعظم ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وجمع الناس علی التراوی، اور آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے لوگوں کو پورے مہینے کے لیے تراوی باجماعت پڑھنے کا ذہن عطا فرمایا. پہلے فرد وہ آپ ہیں. اور آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے رات کے وقت مدینہ منورہ کی پاسبانی کا کام شروع فرمایا. رات کو مدینے کی باقاعدہ حفاظت کے لیے اقدام کرنے والے پہلے فرد فاروق اعظم ہیں. پہلے فرد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ہی وہ پہلے حاکم ہیں، پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے درہ اٹھایا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ادب سکھایا کرتے تھے. اس کے ذریعے لوگوں کو، آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں خلیفہ ثانی کی حیثیت سے جنہوں نے شرابی کی سزا صحابہ کرام کے اجماع اور مشورے سے 80 کوڑے مقرر کر دی. پہلے دی جاتی تھی لیکن مختلف سزائیں تھیں، مقرر آپ کے زمانے میں ہوتی ہے. اور آپ ہی نے مختلف شعبوں میں وظیفہ یعنی تنخواہ کا اجرا آپ ہی نے آ کے کیا ہے، مختلف شعبوں میں روزینے وغیرہ. اور آپ ہی وہ پہلے مقدس خلیفہ ہیں جنہوں نے کئی نئے شہر آباد کیے، کئی نئے شہر آباد کیے. اور آپ ہی وہ پہلے مقدس خلیفہ ہیں جنہوں نے فوج کو منظم کیا، اسلامی فوج کو کیا کیا؟ منظم کیا. اور آپ ہی وہ پہلے اسلامی حاکم اور خلیفہ ہیں جنہوں نے ٹیکس کو ختم کیا، جنہوں نے ٹیکس کو ختم کیا. اور آپ ہی وہ پہلے حاکم اور خلیفۃ المسلمین ہیں جنہوں نے باقاعدہ بیت المال اور حکومت سے متعلقہ شعبوں کے ریکارڈ کے لیے رجسٹر مدون فرمائے. آپ ہی وہ پہلے حاکم اور خلیفۃ المسلمین ہیں.
اور آپ ہی وہ پہلے حاکم اور خلیفۃ المسلمین ہیں جنہوں نے مستحقین تک عطیے وغیرہ پیش کیے۔ آپ ہی وہ پہلے خلیفہ اور حاکم ہیں جنہوں نے عدالت کا اجرا کیا، قاضی اور جج بٹھائے، قاضی اور مختلف علاقوں میں عدالتیں بنائیں، ان میں قاضی بٹھائے، اس کے لیے شریعت کے مطابق باقاعدہ فیصلے ہوا کرتے تھے، مختلف عدالتیں بنا کے۔ اس اعتبار سے آپ پہلے خلیفۃ المرسلین ہیں، یہ کام کرنے والے۔ سرکار کے بعد جو خلافت کی نسبت ہے اس میں آپ خلیفہ ثانی ہیں، یہ یاد رہے، پہلے خلیفہ